تھینک یو ظفر اللہ صاحب. ایک آخری میرا آپ سے اب سوال ہے. آپ نے لیجسلیٹو اوورسائٹ کی بات بار بار کی ہے. ہمارے مشاہدے میں بھی یہی چیز رہتی ہے کہ بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں, اینڈ ہیئر آئی ووڈ وانٹ ٹو مینشن فیمیل پارلیمنٹیرینز. وہ بیہائنڈ دا سینز اکراس پارٹی لائنز جو کولیبریشن ویری آنیسٹلی مجھے فیمیل پارلیمنٹیرینز میں نظر آتی ہے, وہاں پہ ان کے میل کاؤنٹر پارٹس کچھ تھوڑا سا لیگ کرتے ہیں. بٹ وہ چاہے پنجاب ہے, وہ چاہے خیبر پختونخوا ہے, دیر ہیز بین اے لاٹ آف progress and good forward movement, and when you meet these people one realizes that they, you know, their heart is in the right place and they do want to make a difference. Lekin having said that, there is a huge, and I would say a huge disconnect between bureaucracy and the legislature. یہاں پہ ایون پارلیمنٹیرینز بہت دفعے ایسے ہاتھ کر کے کمپلین کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اوور سائٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے بیوروکریٹک ہرڈلز ان کے آڑے آ جاتے ہیں. سو ایون جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہے, فیڈرل میں ہے, سینٹ میں ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے, وہ ان کا جو لیجسلیٹو اوور سائٹ کا پرنسپلی رول ہونا چاہیے فار اے ویرائٹی آف ریزنز, وہ نہیں ہے. ہاؤ کین دس بی امپرووڈ؟ ہم اس بات سے بھی بالا تر ہو کے بات کرتے ہیں کہ کیا بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں یا نہیں ہیں, بٹ اف یو ور ٹو اسپیک ڈائریکٹلی ٹو دا لیجسلیٹرز رائٹ ناؤ اینڈ سارٹ آف, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, ہر معاشرہ, میں بلکہ بات کو ایسے شروع کرتا ہوں کہ فرض کریں ہمارے پاس جادو کی چھڑی آ جائے اور ہم جو آج بچے ہیں سب کو اسکول پہنچا دیں, تو کل تو نئے بچے آ جائیں گے, ہمیں مزید اسکول چاہیے. تو اس کو میں کہتا ہوں ورک ان پروگریس. یہ مسلسل عمل ہے اور آپ نے اسی حساب سے پلاننگ کرنی ہے. اسی لیے یہ سینسز ہوتا ہے, اسی لیے ایج پروفائل کے حساب سے فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. پارلیمنٹیرینز, دیکھیں میں اس کو کہتا ہوں کہ ریاست ایک مشین کی طرح ہے جس کا دماغ پارلیمنٹ ہے, ہاتھ پاؤں ایگزیکٹو ہے, امیون سسٹم جوڈیشری ہے, ڈیموکریسی اس کا لہو ہے. اگر آپ کے خوابوں کو کسی نے پورا نہیں کیا, آپ پولیٹیکل ایلیٹ کو چینج کر سکتے ہو. تو یہ ورک ان پروگریس ہے. کوئی آپ کو مایوس کرے گا, کوئی نہیں کرے گا, کوئی آپ کو زیادہ مطمئن کرے گا, کوئی کم کرے گا. تو اس کو اس کے طور پہ رکھنا چاہیے. مشین کا ایک پرزہ نکال لیں, مشین نہیں چلتی. جسم کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے, پورے جسم کو کھا جاتا ہے. بیلنس گروتھ کے ساتھ ہر انسٹیٹیوشن آف ریاست کو اپنی ذمہ داری سمجھنی بھی چاہیے, نبھانی بھی چاہیے. اور اگر نہ نبھائیں تو جس طرح پولیٹیشین کا الیکشن اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے, ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہونا چاہیے. اور کرٹیسزم کو وہیں پارک کرنا چاہیے جہاں وہ بیلونگ کرتا ہے. پارلیمنٹیرینز نے خود جا کے اسکول تعمیر نہیں کرنا شروع کر دینے. یہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ ہم نے تھوڑا سا گند مچایا ہوا ہے, لیکن وہ کوئی پائیدار گند نہیں ہے. تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. دوسرا میں کہوں گا کہ ہمیں ایک سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اپنی تعلیم کو بھی ڈیفائن کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پرائمری سطح تک آپ کو ایک ایسی تعلیم دینی چاہیے ہر بچے کو کہ آپ کس قسم کی قوم بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ ایجوکیشن آپ کے ڈی این اے کو ڈیفائن کرتی ہے, نصاب سے, کتاب سے, ایجوکیشنل سوشیولوجی سے. اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. اس کے بعد آپ ڈیفائن کریں کہ کس بچے میں ہنر ہے. اب آپ دیکھیں, ایک زرعی ملک ہے جس کے کسان نے کتنے عرصے سے سنبھالا ہوا ہے سماج کو, لیکن میٹرک تک زراعت کا سبجیکٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ہاں, وہ جس کا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا, انجینئرنگ میں نہیں ہوا, وہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں چلا جائے گا. اچھا, ایگریکلچر یونیورسٹیوں میں بھی ایم بی اے ہو رہے ہیں. اچھا, وہ ایگری مارکیٹنگ میں کروائیں تو اچھی بات ہے, وہ پتہ نہیں کس چیز میں کروا رہے ہیں. تو
آپ کو ہنر کو ڈیفائن کرنا. میں ایک اور لیونگ مثال دوں. آپ کی بھی گاڑی ہوگی, کبھی خراب ہوتی ہے, آپ ورک شاپ جاتے ہو, ایک استاد کہتا ہے وہ چھوٹا پانا لانا, بڑا لانا, وہ انجن کھول کے آپ کی گاڑی کو ٹھیک ٹھاک کر کے چلا کے سڑک پہ آپ کو واپس بھیج دیتا ہے. اسے دنیا موٹر انجینئر کہتی, ہم اسے ان پڑھ گوار کہتے ہیں. اسی طرح وہ کسان جس نے زرعی, باوجود اس کے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہمارے دیہاتوں تک پہنچ گئی, اس نے آپ کو گندم بھی دی, کھجور بھی دی, آم بھی کھلایا, نیم اینی تھنگ. وہ بیچارہ گنا بھی اگاتا ہے آپ کی شوگر کے لیے, لیکن آپ اسے کہتے ہیں انگوٹھا چھاپ. اب ویسے آپس کی بات ہے, سباتک تغیر کو ہے زمانے میں پہلے لکھنا پڑھنا ہوتا تھا, اب بایو میٹرکس انگوٹھا ہی ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں اپنی ایجوکیشن کو بھی ریڈیفائن کرنا ہوگا. پھر آپ اس کی ٹیکنیکل سٹریمز ہوں, پروفیشنل سٹریمز ہوں, ایپٹیچیوڈ کے حساب سے, تو آپ کو ہر شعبے میں زیادہ سے زیادہ اچھے لوگ ملیں گے. اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. مثلاً کیوں نہیں کر سکتے جب بحرانوں پہ ہم ایک ایک دن کا کیا 2-2-3 دنوں کے جوائنٹ سیشنز کرتے ہیں. ہم پاکستان کے تعلیمی ماڈل پہ ہماری ہر پارلیمنٹ, فیڈرل بھی اور صوبائی بھی, ایک دن کا کیا ہفتے کا سیشن کرے. اب تک ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ بی ایس 4 سال کا ہونا ہے, ماسٹرز 2 سال کا رکھنا ہے, امتحان کس موسم میں لینا ہے, سیمیسٹر سسٹم کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. مگر ہم بنیادی چیزوں پر, نصاب میں کیا پڑھانا ہے, اس کے منیمم بینچ مارک کیا ہوں گے اور اوپر جانے کے کتنے راستے ہوں گے, تو کیوں نہیں ڈیبیٹ ہو سکتی. مار نہیں, پیار سے چلانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا. اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی وش کہ جس طرح آپ جیسے لوگ ادارے یہ اس پہ تبلیغ کر رہے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں, کئی تنظیمیں اس کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, کوالٹی کو ٹیسٹ کرتی ہیں, تو ہمیں دیکھنا چاہیے, اپنے نظام تعلیم کو ری تھنک کرنا چاہیے. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ آج تو اگر کوئی رہ جائے گا تو ٹیکنالوجی اتنی اویلیبل ہے کہ آپ دنیا بھر کا علم لے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ تو ہو, اس کے لیے انفراسٹرکچر تو ہو. اب مثلاً یونیورسٹی کے بچے اگر سابقہ فاٹا کے پروٹیسٹ کر رہے ہوں کہ آن لائن تو کر دیا, ہمارے علاقے میں انٹرنیٹ نہیں آتا, ہمارے علاقے میں, تو ہم اس کو ریشنل تھنکنگ کی بنیاد پہ ایک انڈیجنس تھاٹ کے ساتھ, تعلیم بر صغیر میں کمیونٹی کنسرن تھا اور پولیٹیکل کنسرنز بھی تھا. مسلم لیگ کی بنیاد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس میں رکھی گئی تھی. تو آپ اگر مجھے آج 21ویں صدی میں اپنے سیاستدانوں کو, پارلیمنٹیرینز کو سمجھانا ہے کہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کے ہی کل ووٹر ہوں گے, یہ کل آپ ہی کی بنائی ہوئی پالیسیوں پہ عمل درآمد کرنے والے ہنرمند لوگ ہوں گے, تو میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی وہ ناانصافی ہوگی. انہیں خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے, اور یہ ایک کامن نیشنل کاز کے طور پہ ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. اور ہمیں اپنی سوشیولوجی کو, اپنی سماج کو تعلیم دوست بنانا ہوگا. اس کے لیے مثلاً ہمارے کتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جو اسکالرشپس دیتے ہیں. آپ باہر کی یونیورسٹیوں میں زیادہ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں, یہاں کم. کتنے ہمارے وہ قرض حسنہ دیتے ہیں تعلیم کے لیے, اتنا محدود ہوتا ہے کہ تعلیم مہنگی ہو گئی ہے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑا ہے. تو ہمیں, اور یہ اگر نوجوانوں کا ملک ہے تو ریاست کے ہر ادارے کو نوجوانوں کے لیے کام کرنا چاہیے, ان کی آبادی کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ کنزیومر آف گورننس کا پروفائل بدل رہا ہے. ان کو ایجوکیشن چاہیے, ان کو اچھی ہیلتھ فیسلٹیز چاہیے, ان کو کاؤنسلنگ چاہیے, ان کو سپورٹس کے میدان چاہیے. تو ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ ماڈل کو ری تھنک کرنا ہوگا, اور ڈیولپمنٹ ماڈل کی جو لنچ پن ہے وہ آپ کا ایجوکیشنل سسٹم. تھینک یو سو مچ ظفر اللہ صاحب, آپ نے تمام باتیں جو کی ہیں
I enjoyed listening to them. I often enjoy listening to and reading what you have to say. मैंने शुरू में भी कहा था, मैं दोबारा भी कह रही हूँ, you are, irrespective of your own humbleness and modesty, you are an institution, and I'm so grateful that you were able to join us today and speak with us on Article 25A. But not just that, तालीम को जिस तरह से आपने level by level, decade by decade आपने unpack किया है हम सब के लिए, और हम सब किस तरह छोटा छोटा अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं उसको हाईलाइट किया है. थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड बहुत शुक्रिया. मेरे लिए खुशी की बात थी आपके सुनने वालों और देखने वालों के लिए बात करना. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. तो साले 9 का जो पहला एपिसोड था लेट्स टॉक एजुकेशन का, दैट कम्स टू एन एंड. हमने बात की आज आर्टिकल 25A पर, और बात की कि 13 साल गुजरने के बावजूद हम कमोबेश वहीं क्यों खड़े हैं. आज भी पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर जो बच्चियां और बच्चे हैं उनकी तादाद कम होने के बजाय खदशा अब ये नज़र आने लगा है पेंडेमिक के बाद, कोविड-19 की जो वबा जिससे हम 2 साल गुजरे और अब जो सैलाब आए हैं उसके बाद खदशा ये है कि शायद ये तादाद बढ़ेगी स्कूलों से बाहर बच्चों की, कम नहीं होगी. और जब तक हमारे बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी तब तक शायद जो कायद का ख्वाब था पाकिस्तान के लिए वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाएगा. हमारे ऑडियंस में जो ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि या इन्फ्लुएंशियल्स हों या डिसीजन मेकर्स हों, हमारी उनसे ये गुजारिश है कि आप लोगों के पास जो ताकत है उसको प्लीज़ बहुत ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करें, और आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको बरूए कार लाइए, ताकि हमारे मुल्क में ये जो हम बार बार बात करते हैं कि करोड़ों बच्चियां और बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, ये चीज़ माजी का हिस्सा बन जाए. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.